لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي البديل التهامي مولد الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الشهادة حضرت گرامی قدر آج تیسری گفتگو ہے اس سلسلے کی. بہرحال بغیر کسی تمہید کے نفس مضمون کی گفتگو آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. بات ہو رہی تھی اس عالم میں ولایت الہی ولایت تقریبی اس کو سمجھیں اور درک کریں. آسان لفظوں میں خالی بات کرنے کی کوشش کریں. یہ دنیا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ عالم عموماً بہت سادہ لفظوں میں عرض کروں میں یہ جو ہمارا وجود ہے جسم ہے. کل زندگی کے حوالے سے ایک دو باتیں میں نے عرض کی تھی ان سے مرتبط کر رہا ہوں. تو ایک روح ہے اور ایک جسم ہے. جسم اور روح کا جو ارتباط ہے اسی کو ہم وجود کہتے ہیں. روح بمنزلہ حاکم اور جسم بمنزلہ مرتبہ. قدر و قیمت جو کچھ بھی ہے وہ روح کی وجہ سے ہے. روح جب تک ہے جب تک زندگی ہے. اب زندگی کے بہت سے رخ ایک مولانا خادم نے کل عرض کیے تھے. فلاسفہ کا ایک نظریہ زندگی اور موت فنا اور بقا کے اس فلسفے کو اس طریقے سے تسلیم کرتا ہے. یہ تجزیات ہیں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے. کسی بھی شخص کے بارے میں یہ باور کرنا کہ یہ زندہ ہے یا مردہ یہ کیسے طے ہوگا؟ اس عالم میں مادی میں اس سے اوپر کی بات کر رہا ہوں. تو عالم معنویت عالم مادیت بالکل ایک سامنے کی مثال دیتا ہوں. مثلا ایک شخص بہتا ہوا جا رہا ہے. ابھی برسات کا موسم ہے سیزن ہے. ایک آدمی بہتا ہوا جا رہا ہے پانی میں. ساحل پر جو بھیڑ ہے جنہوں نے امداد کا اعلان کیا ہوا ہے وہ اس کو بہتا دیکھ کر دریا میں چھلانگ نہیں لگا دیتے اسے بچانے کے لیے.
وہ کیوں بچائیں گے اسے؟ بچایا اسے جائے گا جو زندہ ہو. اگر وہ مردہ ہے تو اسے بچانے کے لیے اپنی جان کو کون خطرے میں ڈالے گا؟ تو یہ کیسے طے ہو کہ یہ بہنے والا زندہ ہے یا مردہ ہے؟ تو آلہ لے کے کوئی نہیں جائے گا اس کی نبض دیکھنے کے لیے، وہاں تک کوئی زحمت نہیں کرے گا، اس داغ میں خود کو نہیں ڈالے گا. کیسے طے ہوگا؟ فرسٹ سائٹ، پہلی نظر بتاتی ہے کہ یہ بہنے والا زندہ ہے یا مردہ ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ اس بہاؤ کے خلاف اگر حرکت کر رہا ہے تو اس میں آثار حیات پائے جاتے ہیں. اگر ویسے ہی بہتا چلا جا رہا ہے جدھر پانی بہا کے لے جا رہا ہے تو اس میں آثار حیات نہیں پائے جاتے. تو معلوم ہوا تحریک دلیل زندگی ہے. صلوات محمد ایکٹیویٹی کریشن دلیل حیات ہے. اگر اس میں تحریک نہیں ہے تو اس کے پیچھے اپنے آپ کو کیوں پانی میں ڈالنا؟ وہ تو جائے گا اور ہمیں بھی لے جائے گا. جو پانی کے بہاؤ پر ثبوت کے ساتھ چلا جا رہا ہے تو دیکھنے والے میں کسی آلے کی ضرورت نہیں، کسی میڈیکل رپورٹ کی ضرورت نہیں. پہلی نظر فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ مردہ ہے یا زندہ ہے. اس لیے کہ اس میں بہاؤ کے خلاف کوئی تحریک نہیں ہے. قسم خدا کی یہاں تک آنے کے بعد ایک جملہ کہے بغیر طبیعت نہیں مانتی. بہت سی تہذیبوں کے جنازے نکل گئے آج کے زمانے میں مغربی تہذیب کے بہاؤ میں. یہ فرش اعضاء کی درگاہ ہے جو ہمیں متحرک رکھے ہوئے اب کربلا کے فلسفے کو سمجھے آ رہا ہوں میں، اپنی تمہید مکمل کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. اس کا دوسرا رخ دیکھیے زندگی کا. توجہ، زندگی خود اپنے آپ میں ولایت کا نام ہے. اب میں عرض کروں گا، کوشش کروں گا سمجھانے کی، کوئی منطبق نہ ہو پائے دوسری طرف میری بات، اور بہت محتاط دائرے میں کیونکہ مطالب ہیں تھوڑے سے، تو ذرا سی آپ بھی کوشش کر لیں سمجھے ذرا بات کو. دوسرے معنی آئیے. دوسرے معنی عالم معنویت میں موت اور حیات کے مابین جو صدر افتراق ہے، جو فرق کی لکیر ہے، جو ڈویژن لائن ہے، وہ کیا ہے؟ کیسے طے ہو؟ ایک شخص لیٹا ہے مگر اس میں حس و حرکت نہیں ہے. دیکھیں اسی سے ملتی جلتی بات ہے تھوڑی سی. حس و حرکت نہیں ہے. ایک شخص موومنٹ میں ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، سب کچھ ہے، توجہ. اور ایک شخص موومنٹ میں نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مردہ ہے، یہ زندہ ہے. آپ یہاں آ کے بیٹھے ہیں، کیوں آئے؟ اپنے پیروں سے چل گیا ہے. ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، کیوں کھا رہا ہے اس کو؟ ایک شخص لکھ رہا ہے، کیوں لکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اعضاء و جوارے پر، ڈونٹ مسکنسپٹ، اعضاء و جوارے پر آپ کا اختیار. اگر آپ کا اختیار ختم ہو جائے، بات سمجھیے، اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا اختیار ہے. ایسا نہیں ہے آپ دیکھنا چاہتے ہو مجھے اور آنکھیں کہیں ہم ادھر دیکھیں گے، نہیں ہو سکتا. یہ اختیار ہے، یہ اختیار ہی دلیل زندگی ہے. بات سمجھیے، یہ اختیار ختم ہو گیا. آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آنکھیں ساتھ نہیں دے رہی ہیں. آپ بولنا چاہتے ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں. تو وہ موت سے پہلے کی ایک تمیری منزل ہے جو مقدمہ ہے، اور اس کے بعد آدمی سمجھتا ہے کہ اب ان کی کتاب بند ہونا ہے. کوئی ملا کے آپ آواز دیجئے، توجہ، آپ آواز دیجئے تو وہ پلٹ کے ایک شخص آواز دیتا ہے. کیوں؟ اس نے سنا اور سننے کے بعد اس کو جواب دیا، اس کا رد عمل کیا، اس کا ریئیکٹ کیا، اس لیے کہ اس میں آثار زندگی پائی جاتی ہے. سن کے جواب نہیں دیتا
تو آپ یہ توقع نہیں رکھتے اس سے کہ یہ زندہ ہے۔ توجہ، بہت توجہ۔ قرآن نے کیا کہا؟ خبردار خبردار شہدائے راہ خدا، ایک تو بات یہ کہ زندہ ہے، یہ ایک الگ بات ہے، اور دوسرا لہجہ تنبیہ کا ہے، خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ زندگی اور موت کا جو فلسفہ ہے، توجہ، اس میں اختیار، ایک اختیار، ایک سطر ہے، ایک لائن ہے، ایک ڈیفینیشن ہے جو زندگی کی جلوہ گاہ ہے۔ توجہ، اس بات کو سمجھیے، عقیدہ بلیو دکھایا نہیں جاتا، بتایا جاتا ہے۔ عقیدہ پھر سے سن لیجیے، حالانکہ یہ شعر نہیں ہے، دوبارہ ارشاد ہو جائے، عقیدہ دکھایا نہیں جاتا، بتایا جاتا ہے۔ توجہ، قرآن نے کہا شہداء زندہ ہیں۔ توجہ، حضور سرور کائنات نے کربلا میں اپنے انداز میں عرض کرتا ہوں، کربلا غدیر کی شرح ہے۔ غدیر میں حضور سرور کائنات نے اعلان ولایت کر کے جنت دکھائی، بتائی۔ غدیر میں حضور نے جنت بتائی۔ حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے اصحاب کو دکھائی، وہ تمہاری جگہ ہے، وہ تمہاری جگہ ہے۔ سمجھیے، حضور نے فرمایا قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس واپس آ جائے۔ حسین نے نوک نیزہ پر تلاوت کر کے بتایا کہ قرآن و اہل بیت حضور نے بتایا، حسین نے دکھایا۔ اس کو صلوات پڑھو محمد والا۔ اور حیات پر اختیار کیا ہے اس کو سمجھیے۔ سر کٹا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جب چلے ہیں مولا، کسی نے کہا کہ نہ جائیے اور یہ اور وہ سب باتیں لوگوں نے بتائیں، تو امام نے فرمایا یہ مجھے قتل کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے بڑی گڑیا، اور اس کے بعد ہے یہ مجھے قتل کرنے کے بعد، کیا پیارا جملہ ہے میرے مولا نے فلسفی دی ہے۔ سمجھیے، میں اپنے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، زندگی اور موت کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں مجھے قتل کرنے کے بعد یہ جب مجھے مار نہیں پائیں گے، کیا بات ہے، مجھے قتل کر دیں گے لیکن مجھے مار نہیں پائیں گے، تو قیامت تک مجھے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ قیامت تک مجھے مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ایک لکیر بھیجی حسین علیہ السلام نے زندگی اور موت کی ڈیفینیشن۔ کربلا کیا؟ زندگی اور موت کی ڈیفینیشن کا نام ہے۔ کربلا یعنی حیات، توجہ، کربلا یعنی زندگی، کربلا یعنی آثار حیات، زندگی اور موت کے بیچ ایک لکیر کھینچی ہے۔ کربلا یعنی زندگی کا نام ہے۔ کتاب زندگی لکھی حسین علیہ السلام نے۔ اب کل کی گفتگو آپ کے اذان عالیہ میں میں ریلیٹڈ کر رہا ہوں۔ امام آپ دیکھیے، سراپا جلال و جمال الہی کی جلوہ سامنے ہے۔ امام کے چاہنے والے کس منزل پر ہیں، کس معراج پر ہیں، کیا کیفیت ہے۔ امام علیہ السلام ایک ایک کو بتا رہے ہیں یہ تمہارا مقام، وہ تمہاری جگہ، وہ تمہاری جگہ، وہ تمہاری جگہ، وہ تمہاری جگہ، اور کٹنے اور تیروں اور تلواروں کا احساس نہیں کر رہے اثر امام حسین علیہ السلام۔ ہر شخص سبقت کر رہا ہے۔ جناب مسلم بن سجا علیہ السلام زخمی ہو کے گرے خاک پر، جناب حبیب مظاہر علیہ السلام اسدی وہ پہنچے، انہوں نے کہا مجھے بھی، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ دیکھیے جملہ کنڈیشنل ہے، اس کی ڈیپتھ کو سمجھیے۔ میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، اگر مجھے آنا نہ ہوتا، اگر میں رکتا کچھ دیر
تو میں تم سے کہتا اخلاقاً ایک برادر ایمانی کی ذمہ داری کے ریکارڈنگ کہ کوئی وصیت ہو تو کرو. تو اب مجھے مسلم بن عوف کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں. کاہے کی؟ کس بات کی؟ دیکھو اشارہ کیا امام علیہ السلام کی طرف، خبردار ان سے غافل نہ ہونا. نہیں بڑی بات نہیں بچی، بہت بڑی بات ہے. حسین علیہ السلام کا صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ اب جملہ مولا کا دوہرائیے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے. صلوات پڑھے محمد کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں ان سے غافل نہ ہونا. توجہ. تو حیات کا سرنامہ ہے کربلا، اور حسین علیہ السلام نے ایک طائرانہ نظر ڈال کے جنتی ماحول بنا دیا ہے. اور اسی لیے شعراء کو کہا جاتا ہے تلاميذ الرحمن. کیا کیفیت ہے! صبح عاشور کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ اب اسی وقت سے سنیے گفتگو کو. صبح عاشور کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ آلتش کی صدائیں، ہاتھوں میں خالی کوزے، کیا سوچ سکتا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ صبح عاشور ذرا بیان کیجئے، کیا بیان کریں؟ اذان علی اکبر علیہ السلام. آپ دیکھیے سارے تصورات سے ماورا ہے. سرکار انیس نے جو منظر بھیجا ہے، وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. ذرا بات کو سمجھے. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. عام طور پر میں شعر میں پڑھتا نہیں، میں لکھتا. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، پیدا گلوں سے قدرت اللہ کا ظہور. آلتش کی صدائیں، تپتا صحرا. جی سرکار انیس کیا فرما رہے ہیں؟ پیدا گلوں سے قدرت اللہ کا ظہور، ہو جا بجا درختوں پر تسبیح خواں طیور. دیکھے تو غش کرے ارنی گوئے اور جو دور. جناب موسیٰ دیکھے تو انہیں غش ہو جائے. گلشن خجل تھے وادی منو اساس سے. منو کہتے ہیں عالم بالا، یعنی سرکار انیس نے جو ترکیب کا استعمال کی اس کا ترجمہ ہوتا ہے جنت بیسڈ لینڈ. وہ زمین جو جنت کی پک اپ بیس ہے. کربلا گلشن خجل تھے وادی منو اساس، جنگل تھا سب بسا ہوا پھولوں کی بات سے. یہ سرکار انیس کو کیا نظر آ رہا ہے؟ توجہ ہے. نہ یہاں تک کی وید کا ذکر ہے، نہ آلتش کی صدائیں ہے، نہ خالی کوزے. کیا فرما رہے ہیں؟ وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، پیدا گلوں سے قدرت اللہ. توجہ ہے. یہ پیدا گلوں سے قدرت اللہ، وہ جا بجا درختوں کا تسبیح خواں طیور. وہ جا بجا درختوں کا اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے طائر. توجہ ہے. دیکھے تو غش کرے ارنی گوئے ہو جو دور. جناب موسیٰ دیکھیں تو انہیں غش ہو جائے. کیا دیکھیے اس کو سمجھیے، اس بات کو سمجھیے. دیکھے تو غش کرے ارنی گوئے ہو جو دور. پہلے مصرے میں کیا کہا؟ ہو جا بجا درختوں پر تسبیح خواں طیور. درختوں پر تسبیح خواں طیور. تسبیح کرتے ہوئے پرندے کہاں؟ درختوں پر. اس کے بعد چوتھے مصرے میں کہا دیکھے تو غش کرے ارنی گوئے ہو جو دور. جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے. نہیں سمجھے؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے. اور نہیں، میں کوشش کرتا ہوں میں بچوں کو، کیونکہ اردو کی طرف دھیان نہیں ہے بچوں کو، بڑی مصیبت ہی ہے، اس لیے ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد علیہ.
دیکھیے اس بات کو یہ میری طرف سے میں گزارش کر سکتا ہوں، میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں، ہمارے بزرگ جو اسلاف ہمارے تھے انہیں یہ پتا تھا کہ ہم نالائق ہیں، تو انہوں نے عربی فارسی کے لٹریچر کو رسمی طور پر کہہ رہا ہوں، ویسے معافی ہے نالائق نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے عربی فارسی کے لٹریچر کو اردو میں کنورٹ کیا کہ یہ ہمارے بچے پڑھے آگے کی جنریشن۔ ہم نے کہا ہم ایک زینہ اور طے کیے لیتے ہیں، اب ہم اردو بھی چھوڑ دیں گے، سمجھے؟ تو وہ جو لٹریچر جو بزرگوں نے محنت کر کے کنورٹ کیا ہے عربی فارسی کا اردو میں، تو کم سے کم وہ برقرار رہے، لہذا ہم کوشش کریں بچوں کا دھیان اردو کی طرف دیں۔ اب سمجھیے اس بات کو ذرا، شاعری کیا ہے؟ اڑپڑ دھرپڑ کا نام شاعری نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو بہر کی بیماری ہوتی ہے، وزن کی بیماری ہوتی ہے، کہ شعر پڑھ لیتے، ایک صاحب 2 منٹ بعد داد دیتے تھے، تو سب داد دے چکتے تھے تو وہ کہتے تھے ہوا، تو آپ نے کہا یہ 2 منٹ بعد معلوم ہوا وہ تختی کرتے ہیں، وہ من میں تختی، جب ان کی تختی پوری ہو جاتی ہے پتہ چلتا ہے بدن میں ہے کہ ہم بہت در سے داد دیتے ہیں۔ یہ سب بخارتیں بیماریاں ہیں۔ وہ شاعرانہ جو رعایتیں ہیں اس بات کو بچے سمجھے، بزرگ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مرات النظیر شعر کا تعلق ایک تال میل ہے، شاعری کا مطلب یہی ہے۔ مثلا پہلے مصرے میں آپ نے کہا بلبل سبزہ چمن، تو دوسرے مصرے میں کیا کہیں گے؟ اب آپ پہلے مصرے میں کہیں بلبل چہچہا رہا ہے، نیچے کہیں وہ لو چل رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، چمن اجڑ گیا، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ جب اوپر کہا ہے بلبل تو نیچے کہیں گے سبزہ لہلہار چمن سبزہ دار آبشار کلیوں کی چٹک رنجوں کی چٹک، تاکہ ایک تال میل ہو، شاعری ایک تال میل کا نام ہے۔ آپ سمجھیے بات کو، اب ذرا سنیے اس بخاری حدیث سے کیا فرمایا، وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور پیدا گلوں سے قدرت اللہ کا ظہور۔ یہ گل کیا ہے جن سے اللہ کا ظہور، تو قدرت اللہ کا ظہور ہو رہا ہے؟ یہ امام علیہ السلام کے اصحاب ہیں، پیدا گلوں سے قدرت اللہ کا ظہور۔ توجہ، وہ جا بجا درختوں پر تسبیح طیور۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ کلیم اللہ، ایک درخت کے توسط سے ان سے بات ہوئی ہے، نسبت اللہ کی طرف ہے، اس لیے کلیم الشجر نہیں کلیم اللہ۔ بات سمجھے؟ وہ جا بجا درختوں پر تسبیح طیور۔ اب جب درخت اور تسبیح کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا دیکھے تو وش کرے آرڈی گوئے ہو جو تو، یہ وہ مقام ہے جہاں جناب موسیٰ کو وش ہے۔ اب پڑھیے، کل گفتگو کی تھی میں نے زیارت وارثہ کا جملہ، السلام علیکم یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، سلامات بھائی محمد والے سمجھ میں آئی؟ دیکھے تو غش کرے ارنی گولے اور جتور، تو گلشن خجل پروادی مینو اساس سے، جنگل بس سب بسا ہوا پھولوں کی بات سے۔ یہ کون سی خوشبو ہے؟ یہ ایمان کی خوشبو ہے، یہ شرافت کی خوشبو ہے، یہ شجاعت کی خوشبو ہے، یہ سیادت کی خوشبو ہے، یہ طہارت کی خوشبو ہے۔ کربلا کیا ہے؟ لیونیز کیا فرما رہا ہے؟ جنت بیس لینڈ۔ توجہ، عالم بالا، مینو عالم بالا، جنگل کا سب بسا ہوا پھولوں کی بات سے۔ اب حدیث میں کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، کربلا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ صلوات پڑھو۔ کیا فرمایا سرکار انیس نے؟ جنگل کا گلشن خجل وادی مینو اساس سے، جنگل کا سب بسا ہوا پھولوں کی بات سے۔ حدیث کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، کربلا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھے۔ اب زندگی دیکھیے، زندگی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا ایک معنی کہ
کہ اگر مقصد کو پا لیا تو زندہ ہے، مقصد سے ہٹا ہوا ہے تو مردہ ہے۔ اب حر بن یزید ریاحی 2 سال سے آپ سے گفتگو نہیں ہوئی، بہت باتیں ہیں، حالانکہ بہت سی جگہ پڑھ گئی ہے، کوئی اتفاق نہیں ہوا یہ کورونا اور لاک ڈاؤن کے چکر میں۔ امام علیہ السلام یہ بات ہے منزل شراب کی، حر نے نجامِ برس پر ہاتھ ڈال دیا، آنے والے گھوڑے کی لگام پکڑ کے اس کو روکنے کا مطلب ہے پوری طاقت لگا کے لگام پر ہاتھ ڈالے۔ لگام فرس پر ہاتھ ڈال دیا، لگام فرس پر۔ امام نے تحت الحلق کو ہٹایا، یہ دستار کو ہٹایا، سب غلط کام مکایا ہو، ایک جملہ پر جیسا ارشاد فرمایا، کل کی گفتگو ذہن میں ہے، اور جلال و جمال الہی کی جلوگاہ سامنے ہے۔ توجہ، وہ مرحلہ آسان تھا جو یوسف علیہ السلام سامنے سے گزر رہے تھے، انگلیاں کٹ رہی تھیں۔ امام رضا غریب علیہ السلام کے سفر کے بارے میں ملتا ہے، جب مقام مرو پر آپ کا نزول اجلال ہوا اور ہر طرف سے لوگوں کی بھیڑ بڑھی، فرزند رسول ذرا ہمیں دیدار کرائے، اور آپ نے ترکمانت کو یہاں سے ہٹایا، جو کہتے ہیں نا نقاب ہٹایا، تو نقاب کو ایسے ہی کہتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ فرمائی، اور آپ نے تو جیسے ہی امام نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، بے اختیار لوگ گھوڑوں سے کودے، بے اختیار۔ اگر آج نہیں تو کل انشاءاللہ اس سے عرض کروں گا یہ بے اختیار ہونا کیا ہوتا ہے۔ بے اختیار لوگ گھوڑوں سے کودے، ولایت تبین کیا ہے معصوم علیہ السلام کی، بے اختیار گھوڑوں سے کودے، یعنی سوچنے سمجھنے پر جیسے پہرے لگ گئے، جیسے کوئی ایک وہمی طاقت ہے جو مجبور کر رہی ہے کہ بس جلدی سے کودو گھوڑے سے۔ اور کتنوں نے یہ پنڈلی میں موزے میں جو خنجر لگایا جاتا ہے جراب میں، وہ پیر رکابوں میں الجھے جلد بازی میں، تو جلدی سے خنجر کھینچ کے رکابوں کو 10 میں کر کے جلدی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑے پر بیٹھے رہ جائیں، جلدی۔ اور امام نے جو فرمایا تو سب اسی میں مہر ہو گئے، خود میں نے جامع فرس پر ہاتھ ڈال دیا۔ امام نے فرمایا ایسا غلط کاموں کا یا ہو تو ماتم نہ ہو، جیسے مبہوت ہو گئے۔ امام کا جلال و جمال اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد اور جلالی انداز میں جو فقرہ مولا نے فرمایا، ایک ہے غفلت، میں اس منزل پر عرض کرتا ہوں، اور ایک ہے محویت۔ غفلت کا مطلب ہے خود سے غافل ہو جانا، جیسے ہمیں کبھی اونگ آ جائے، نیند آ جائے۔ 2 لفظ استعمال ہوئے آیت الکرسی میں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کے لیے نہ اونگ ہے نہ نیند ہے۔ تو یہ جو سنت ہے یہ کیا ہے؟ سین نون تھے، یہ غفلت ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کپ ہے، چائے کی پیالی ہے، اونگ آ گئی، جھک آیا، پتہ ہی نہیں چلا چائے کی پیالی ہاتھ سے گر گئی۔ اب کہیں کچھ ایکسیڈنٹل کچھ ہوا، مان لیجیے سر ٹکرا گیا پلنگ پٹی سے، چارپائی سے، تو ذرا دیکھو ہوا شاک، ارے یہ کیا ہوا، ارے نیند آ گئی، اونگ آ گئی تھی۔ اور نوم کمپلیٹ نیند جس میں ہمیشہ کی آواز ہے، تو یہ غفلت ہے، سنت غفلت ہے۔ اکثر یا کسی پہ غشی طاری ہو جائے، بے ہوشی طاری ہو جائے، سکتا آ جائے، قوما میں چلا جائے، خدا نخواستہ پیرالائز ہو جائے، وہ غفلت ہے۔ محویت کیا ہے؟ محویت کا مطلب ہے کوئی اعلیٰ وجود ہمارے وجود پر حاوی ہو جائے، کسی اعلیٰ وجود کو ہم دیکھیں اور اس کے جلال و جمال کی کوئی کرن ہمارے وجود پر پڑ جائے۔ بہت پہلی بات خادم عرض کر رہا ہے، توجہ چاہتا ہے، اس کی ایک کرن میں چھوٹ پڑ جائے تو ہم اپنے وجود کو بھول جائیں اور اس کے سراپے میں گم ہو جائیں، مبہوت ہو جائیں، سمجھ ہی میں نہ آئے کہ کیا کرنا ہے۔ جیسے پوری باڈی کو کسی نے سیز کر دیا، باندھ دیا۔ توجہ، اب جیسے ایمان نے فرمایا سغلت قوم کا یا ہو، پور کا ہاتھ یہ گرپ لگام پر ہے،
نے میں کہتا ہوں میرا تجزیہ ہے، نے لگام چھوڑی نہیں، میں کہتا ہوں میرا تجزیہ ہے کہ حر کو پتہ ہی نہیں لگام چھوٹ کر جو ہے، اس لیے محویت جمال حسین میں گزر گیا۔ محمد بات سمجھے؟ نہیں پتا لگام کب چھوٹی، یہ گریب ہے جلال و جمال امام حسین علیہ السلام کی، ایک چھوٹ پڑ گئی، ایک کریک پڑ گئی، اور وہ حر اقبال کا مصرع ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اس کو پڑھیے بار بار توجہ، یہ ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہاں پر اپلائی نہیں ہوتا، یہاں پر تو کچھ اپلائی نہیں ہوتا کوئی مصرع، لیکن ذہن قریب ہو تاکہ معاون ہو گفتگو سمجھنے میں۔ نگاہ مرد مومن سے اب کل ایمان میں نظر ڈال دی، اور بھول گئے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں ہوں، سردار ہوں کہ میرے ساتھ لشکر ہے، سب بھول گئے۔ محویت کا عالم یہ ہے، لگام چھوٹ گئی، حر کو نہیں معلوم کب چھوٹی، اور جو اپنے آپ کو اکٹھا کیا، ساری طاقتوں کو کلیکٹ کیا، اور پھر خود کو بہت یکجا کرنے کے بعد بہت توجہ ہوتا ہے نا، ایک غفلت، ارے تو جب ہم نے ساری طاقتوں کو یکجا کیا تو اس کے بعد ہمت جٹا کے کہا آپ کی ماں بنت رسول نہ ہوتی تو میں جواب دیتا۔ اس منظر پر خادم کہتا ہے، اس زبان کا لطف لیجیے، اتنی سی نہیں، اتنی سی نہیں، اتی سی، یہ جو اتی سی عظمت جناب زہرا حر کے دل میں تھی، اسی نے حر کا دل آپ کی ماں اگر بنت رسول نہ ہوتی تو مر جائے۔ میرے اب سنیے، بات یاد آ گئی، مولا کی ایک کنیت ہے، حوالہ ذہن میں نہیں کہیں پڑھا ہے، مولا کی ایک کنیت ہے، جیسے مولا کائنات کی ایک کنیت ہے ابو تراب، حضور کی ایک کنیت ہے ابو طاہر، مولا کی ایک کنیت ہے ابو الاحرار۔ احرار حر کی جمع، جس افعال کے موضوع پر احرار، فعل کی جمع افعال، اس موضوع پر اشراف، احرار، ابو الاحرار یعنی آزادوں کے باپ، نہیں سمجھے؟ صلوات محمد حر کا نام ضرور حر تھا، لیکن حر اسیر مادیت تھا، ایک چھلک ڈال دی حسین علیہ السلام نے، اب حر ہو گئے، آزاد ہو گئے۔ توجہ، اس لیے میرے مولا کی کنیت ہے ابو الاحرار، آزادوں کے باپ۔ توجہ، اب کل کا جملہ امام نے جو عبادت کی ڈیفینیشن دی، ادھر دیکھیے، متوجہ رہیے، کل جو لوگ نہیں آئے تھے ان سے معلوم چاہتا ہوں، امام نے جو عبادت کی ڈیفینیشن دی کہ جس نے عبادت کی، کیا کیا اس نے؟ استغنوا عن عبادت ما سوا، وہ دوسروں کی غلامی، خوشامد و چاپلوسی یا خواہ کرنے سے بے نیاز ہو گیا۔ جس نے اللہ کی عبادت کر لی، بات آئی سمجھ میں؟ جس نے اللہ کی عبادت کر لی وہ دوسروں کی غلامی سے، دوسروں کی خوشامد سے، چاپلوسی سے بے نیاز ہو گیا۔ استغنوا عن عبادت ما سوا، عبادت کا مفہوم یہی ہے، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت بندوں سے بے نیاز کرا دیتی ہے، مخلوق سے بے نیاز کرا دیتی ہے۔ امام کی کنیت ابو الاحرار، آزادوں کا باپ۔ مطلب کیا ہوا؟ جو حسین کے فرش پہ آ جاتا ہے وہ پوری دنیا کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے۔ صلوات محمد۔ کیا گفتگو ہے! اب وہی ہو رہا ہے، ایک نقش چھوڑا ہے امام علیہ السلام نے، ایک چھلک چھوڑی ہے، ایک لکیر چھوڑی ہے، اور اسی پس و پیش میں ابھی جتنا بھی سفر ہو رہا ہے
آزادی کا عالم کیا ہے؟ 1000 کم سے کم 1000 نہیں تو 2000 کے بھی اور ہے. 1000 کی بات کیجیے. 1000 کا سردار ہے وہ, 1000 لشکر کا سپہ سالار ہے, 1000 فوج ہے ان کے ماتحت, آرمی آفیسر ہے, آفیشل وزیر کی طرف سے ہو. اور جب امام علیہ السلام سے گفتگو ہوئی اور اس کے بعد امام نے فرمایا سے میں ایک رخ عرض کر رہا ہوں, سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ ناممکن ہے, بیعت ناممکن کا کوفہ ابن زیاد پر, ناممکن کا شام کا نام. تو حر نے, اب دیکھیے حر, اب حر آزادی کی طرف جا رہا ہے. توجہ, امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جلال و جمال میں مہمیت بڑھتی جا رہی ہے. اب حر کا ضمیر حر کو سرنڈر کرنے کو مجبور کر رہا ہے, لیکن ابھی جنگ ہے, آپ کو بات ہے, آفیشل کمانڈر ہے یزید کا. ہونا کیا چاہیے؟ اب حر نے کہا مجھے حکم ہے کہ میں آپ کا محاصرہ بنائے رہوں. امام نے فرمایا تو اپنی ڈیوٹی پوری کر, لیکن نہ میں شام جاؤں گا, نہ کوفے, نہ بیعت, میرا جدھر دل چاہے گا وہاں جاؤں. آزادی کیا ہے؟ توجہ, 1000 کی فوج ایک مختصر سی قلیل جماعت کو گھیرے ہوئے, 70 لوگ, 100 لوگ, 50 لوگ, 60 لوگ, 150 لوگ, بس. راستہ کدھر کا طے ہونا چاہیے؟ یہ 100 150 لوگ, 50 لوگ, 80 لوگ, 90 لوگ جو بھی ہیں, انہیں کدھر جانا چاہیے؟ جدھر یہ 1000 کی فوج گھیر کے لے جائے, یا 1000 کی فوج کو ادھر جانا چاہیے جدھر یہ لوگ جائیں؟ منزل شراب سے کربلا تک حسین علیہ السلام نے اپنی مرضی سے راستہ طے کیا, اور بر کا لشکر محاصرہ کیے ہوئے. توجہ, اب سمجھیے اختیار کیا ہے. 100 150 125 لوگوں کی جماعت ہے جو محاصرے میں ہے, 1000 سپاہیوں کا لشکر گھیر کے چل رہا ہے. ان 100 150 لوگوں کو ادھر جانا چاہیے جدھر یہ فوج لے جائے, مگر تاریخ نے یہ منظر بیان کیا کہ یہ 1000 سپاہیوں کی فوج ادھر ادھر جا رہی تھی جدھر جدھر جانا چاہ رہے ہیں. اختیار کا نام حسین ہے. صلوات حسین ابن علی ہاشمی مطلبی, فخر الزہراء ولی شان رسول عربی. اے حسین ابن علی محسن دین اسلام, تو نے بدلا دیا انسان کو انسان کا مقام. اے حسین ابن علی محسن داور تو ہے, فخر زہراء ولی شان پیمبر تو ہے. آواز بلند صلوات. اختیار کا نام حسین ہے. اس لیے میرے مولا کا ایک لقب ہے, بس اسی کو گفتگو ختم. ابو الحرام انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا. اور دستک شعور میں دستک دی قلب حر پر, وہ خاموش اپنے پرے سے نکلا, دور جتھے سے کھڑا ہوا. خرہ بن عبداللہ نخعی نامی ایک شخص ادھر سے گزرا. اس نے کہا کیا بات ہے ہو پریشان؟ اس نے کہا کچھ نہیں, تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا کا پلا لوں گا. پریشانی اور بڑھ گئی کہ گھوڑے پانی پی رہے ہیں, فرزند رسول پیاسا. بس دو باتیں سنیے, مجلس ختم ہے, درگاہ پر مجلس ہے, تھوڑا سا خیال انشاءاللہ کرو. بیٹا آیا, اس نے کہا بابا آپ کو ایسا کسی مارکے میں پریشان نہیں دیکھا, کیا ہے عطا امام حسین علیہ السلام کی؟ اسے مصائب سمجھیے یا فضائل سمجھیے؟ کہا بیٹا خاموش کھڑا ہو جا,
اب کے جو ادھر سے ہوا کا تیز جھونکا ہے تو ذرا غور سے کان لگانا کیسی آواز ہے۔ ایک بار جو ہوا کا جھونکا خیام حسینی کی طرف سے آیا تو ہور کے بیٹے نے چیخ ماری کا کیا ہوا، کہ یہ تو ذریت رسول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی التش التش کی آواز ہے۔ کہا اب بتا کیا کروں گا بابا؟ پھر کیا کریں گے؟ اب اضطراب ہے جیسے کرنٹ لگ گیا ہوگا رہا کا۔ کہا میں سوچ رہا ہوں آقا کے حضور جا کے ان کے قدموں پہ سر رکھوں معافی۔ ارے چوکا علی نور کیسے بابا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو معاف کر دیں گے؟ اور میں کہا تو نادان ہے بچے، تجھے ان کی معرفت نہیں، یہ اشراف عرب ہے، یہ کریموں کا گھرانہ ہے، یہ اسقیاء اور اتقیاء کا گھرانہ ہے، ان کے یہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ کہا بابا میں ساتھ چلوں گا، بھائی غلام ملتا ہے کتابوں میں سب ساتھ۔ اور اس کے بعد صبح جب پراپرٹی ہو اپنے آپ کو قریب کرتے رہے اور موقع پا کے دی امام حسین علیہ السلام۔ ایک بار علی ابن حر نے کہا بابا شرافتوں کی ساری حدیں اس خاندان کو ختم۔ کہا کیا ہوا؟ کہ ہم گنہگاروں کے استقبال کو آقا حسین آ گئے۔ اسے فضائل سب جو ہے مصائب سب۔ اور کریم سلطان، میں نے مجلس ختم کر دی، کریم سلطان امام حسین علیہ السلام اپنے قدموں پہ سر باندھ کے اٹھایا، کیسی باتیں کرتے ہو، آؤ گلے سے لگ جاؤ۔ اور نے کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے، میں معافی ہوں۔ بلکہ جو جملہ میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ پاسبلٹی میں بات کی ہے، یعنی غرض ندامت کی انتہا ہے کہ حر نے یہ بھی نہیں فرمایا، یہ جرأت بھی نہیں کی کہ معاف کر دیجئے۔ گزارشن بھی پلیزنگ کے ساتھ بھی ایسا کر دیجئے یہ کہنے کی ہمت نہیں جھکا تھا، بلکہ حیثیت سائل ایک سوال قائم کیا ہے، آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ پاسبلٹی میں بات کی۔ اب حسین علیہ السلام یس یا نو میں جواب دی تو یہ حسین کی شان کریمی کو گوانا، کتنا کریم سلطان ہے حسین علیہ السلام کہ حسین علیہ السلام نے ٹائٹل آف سوٹ بدل دیا، سبجیکٹ بدل دیا، ہیڈ لائنز بدل دی۔ وہ کہہ رہے ہیں کیا میری خطائیں معاف ہو سکتی ہے؟ امام فرمایا کیسی باتیں کر رہے تو تم بیمان ہو۔ ایک لمحے کے لیے بھی ادھر اٹینشن بھی نہیں جانے دینا چاہتے کہ ان کو مزید احساس ندامت ہو، اس لیے کہ ہماری بارگاہ میں آیا ہے، ہماری بارگاہ میں آیا ہے تو اب شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ اتنا کریم سلطان ہے حسین جو راستہ روکنے والے کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ اس کریم سلطان کا نام حسین ہے، کتنی بڑی بارگاہ میں بیٹھے ابو الحرار میرے مولا کی کنیت ہے۔ کہا اور تم تو ہمارے مہمان ہو، آپ کا بڑکپن ہے، مگر یہ بچوں کی التش کی صدائیں مجھے احساس دلا رہی ہے کہ میں ذمہ دار ہوں، معاف کر دیجیے مولا۔ امام نے کہا پھر پیٹ کیا کیسی بات؟ مولانا مختل نے جملہ لکھا، خاطر نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ اچھا مولا میری تسلی کے لیے کہہ دیجیے کہ میں نے معاف کیا۔ امام نے فرمایا اچھا ہو تمہاری یہی ضد ہے تو سنو، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ کہا مولا تو پھر مجھے اجازت کا نہیں، آؤ بیٹھو کچھ خیمہ۔ خود سوچ رہا ہے کوئی جائے علی کی بیٹی سے کہہ دے سیدانی آپ بھی معاف کر دیجیے۔ علی سوچ میں تھے کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے آئے اور انہوں نے کہا ہماری ماں نے کہا ہے جاؤ ان کو سلام دینا۔ ایسے وقت میں جب دنیا ہم سے پھر گئی، انہوں نے ہماری مدد کی ہے اور ہماری مدد کو آیا ہے، انہوں نے امامہ پھینکا اور دعوا بتا فریاد یا خدایا کیسا وقت آ گیا کہ زہرا دیا سلام کہلوا رہی۔ اللہ رحمت اللہ
اللهم صل على محمد وآل محمد